بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور منیکا کے پنکی پیرنی اور عمران خان کے متعلق حالیہ انٹرویو میں جو ہلچل مچا رکھی ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ خاور منیکا کا یہ انٹرویو کے پیچھے کیا مقاصد ہیں اور آگے جا کے اس انٹرویو کے کیا بھیانک نتائج برآمد ہوں گے، اس پر ہم تفصیل سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے آپ ہمارے چینل ورلڈ وائس ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ جو خاور منیکا کا انٹرویو جاری ہوا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار طارق جمال صاحب۔ جی طارق جمال صاحب، بتائیے گا کہ اس انٹرویو کے پیچھے بہت سے ایسے محرکات ہیں جو آنے والے وقت میں سب کے سامنے آ جائیں گے۔ جی، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ انٹرویو ایسے موقع پر آیا کہ اس کے آپ کو مستقبل قریب میں بڑے خوفناک نتائج برآمد ہوتے نظر آئیں گے، اور وہ نتائج ہوں گے عمران نیازی صاحب کے لیے۔ اس کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ عمران نیازی صاحب کے مستقبل پہ پڑنے والا ہے، اور اس انٹرویو کو آپ لائٹلی نہ لیں۔ یہ بڑا سوچ سمجھ کر انٹرویو مینج ہوا ہے، اور اس کے آئندہ کیا نتائج ہوں گے یہ آپ کو ہم تفصیل سے بتاتے ہیں ابھی۔ جی طارق جمال صاحب، بتائیے گا کہ جو خاور منیکا ہیں ان کا کہنا ہے کہ سابق خاتون اول بشرا بی بی اور سابق وزیر اعظم سے ان کے حکومت کے دوران اور اب تک کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، روابط کے تو شواہد موجود ہیں۔ یہ معاملہ ایسے تو نہیں نہ چلتا کہ ڈینائی کر دیا تو اب اس حرف آخر ہوگی۔ روابط رہے ہیں اور روابط ظاہر ہوئے ہیں۔ ڈی پی او پاک پتن کو معافی منگوانے کے لیے جب بلایا گیا تو وہ معافی کس سے مانگنی تھی؟ وہ معافی اس نے خاور مانیکا سے مانگنی تھی، نہ فرح گوگی سے مانگنی تھی، نہ ابراہیم مانیکا سے مانگنی تھی، اور نہ ہی موسیٰ مانیکا سے مانگنی تھی۔ وہ معافی خاور مانیکا کے گاؤں میں جا کر ان کے ڈیرے پر پیر غنی اسٹیٹ میں مانگنی تھی، جب معافی کے لیے انہیں کہا گیا تھا۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے علم میں ہی نہیں تھا؟ جی طارق جمال صاحب، بتائیے گا کہ جس طرح کے بیانات سامنے آئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک مرشد اور مرید کا جو تعلق بتایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف کہ وہ اپنے آپ کو ایک مذہبی گھرانہ بتا رہے ہیں خاور منیکا صاحب، تو کیا یہ جو انہوں نے الزامات عمران خان پہ لگائے ہیں کہ وہ جو ہے وہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر آتا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، وہ خاور صاحب نے جو بات کی ہے وہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنی ریزسٹنس شو کرتے رہے ہیں، تو وہ تو اپنی جگہ پہ اب اتنے بڑے لیول پہ جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو یہی ڈانٹ ڈپٹی کر سکتے تھے، تو وہ تو انہوں نے بتایا کہ میں کرتا رہا ہوں۔ اب وہ ان کی بات کو مان نہیں رہی تھی، وہ نافرمانی کر رہی تھی، اس میں اس حد تک تو وہ ان کی بات پہ وزن ہے۔ جو خان صاحب کی بات ہے، خان صاحب تو خود اپنی آپ کو کھلی کتاب ہیں، وہ کہتے ہیں اوپنلی کہ میرا ماضی صاحب کے سامنے ہے، تو وہ تو ان کے لیے خان صاحب کی حد تک اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان کے لیے تو یہ روٹین میٹر ہے۔ ان کے لیے کون سے معاملات ہیں، یہ سکینڈلز اور ماضی ان کا ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ جی طارق جمال صاحب، بتائیے گا نا کہ جب عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے پہلے جو باتیں ہوتی تھی اس پر خاور منیکا صاحب تو اس وقت جو ہے وہ پنکی پیرنی کو جو ہے سب سے نیک خاتون کہا کرتے تھے، اور عمران خان کے حوالے سے بھی ان کے بہت سے پوزیٹیو ریمارکس آپ کے سامنے آئے، لیکن آج وہی سب کچھ الٹا نظر آیا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ویسے جو مجھے پتہ چلا ہے ایک ذرائع کے حوالے سے جو بات ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو پراپرٹیز کے حوالے سے وہ بشرا بی بی کے نام پر ہیں، تو وہ اب ظاہری بات ہے وہ ان چیزوں کی فکر تو ہوتی ہے نا۔ تو دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ خاور صاحب نے خود جیسا کہ بتایا کہ وہ کسی دباؤ میں تھے، اور انہیں ڈرا کر یا دباؤ میں لا کر یہ کہا گیا تھا کہ زبان کو بند رکھیں، تو اب ان کی جو
بات ہے اس کی آگے ہم انالیسس کریں تو وہ یہی بنتا ہے کہ وہ اس ڈر کے مارے ان کے حق میں بیان دیتے رہے ہوں گے کہ کہیں ان کے لیے مسائل کھڑے نہ ہو جائیں. جی طارق جمال صاحب یہ بتائیے گا نا، تو جو وہ خاور منیکا صاحب کہہ رہے ہیں کہ شادی سے پہلے فرح گوگی نے انہیں کہا یا پیغام دیا کہ جو ہے عمران خان صاحب جو ہمارے مرید ہیں وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ابھی اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تو نہیں بنے تھے نا، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فرح گوگی کا یا اس کے خامند ہے جو اس کا کتنا دباؤ ہوگا؟ آپ بتائیے جمیل گجر کا. یہ جو خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کی بات ہے یہ تو اس وقت کوئی انہونی بات نہیں تھی، یہ تو پوری دنیا کو پتا چل گیا تھا کہ خان صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور وہ سب کو پتا تھا. تو خاور صاحب کو بھی یقین تو ظاہری بات ہے کرنا پڑا تھا نا کہ وزیر اعظم، ہر کسی کو پتا تھا کہ وزیر اعظم یہی بن رہے ہیں، تو خاور صاحب کیوں نہیں اس کو ایڈمٹ کریں گے اور اس کو مانیں گے کہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، اور مستقبل کے وزیر اعظم کا پھر ڈر تو انہیں ہونا تھا نا. جی طارق جمال صاحب، اصل جو وجہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں اس طرف آتے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو شکنجہ عمران خان کے خلاف بنایا جا رہا ہے، آپ بتائیے گا وہ اصل شکنجہ جو ہے وہ عدت میں نکاح کے حوالے سے ہے، اس کی ذرا تفصیل بتائیے گا. یہ جو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ جو انٹرویو مینج ہوا ہے اس میں جو سب سے مین وزنی بات ہے نا وہ ایک ہی ہے، باقی چیزیں ایسی ہیں اس کو آپ لے کے جتنا مرضی پھرتے رہیں اس میں سے کچھ نہیں نکلنا اور نہ اس کی کوئی خاص اثر انداز ہوں گی عمران خان کی زندگی پہ. اس انٹرویو میں جو سب سے خوفناک بات ہے وہ ہے ایویڈنس، اور ایویڈنس ہے جو خاور صاحب نے دیا ہے کہ 14 نومبر کو انہوں نے طلاق دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے عدت میں شادی کی جو کہ غیر قانونی غیر شرعی اقدام کے مرتکب ہوئے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ انٹرویو کی حد تک بات نہیں ہے، آگے جا کے خان صاحب جو ہیں، خان صاحب کا جب کیس عدالت میں چلے گا تو خاور صاحب عدالت میں بھی اس کو ایویڈنس کے طور پر جائیں گے اور وہاں جا کر اس کا بیان دیں گے کہ میں نے طلاق 14 نومبر کو دی. اب جس نے طلاق دی اس کا بہت بڑا اہمیت کا رول ہوگا اس ایویڈنس میں، اور اس بیس پہ یہ ثابت ہو جائے گا غیر قانونی غیر اخلاقی عمل کے مرتکب خان صاحب ہوئے. تو اس کا مطلب آگے جا کے یہ نکلے گا کہ وہ صادق اور امین کے دائرے سے خارج ہو گئے، جس کے نتیجے میں انہیں سیاست سے نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جی طارق جمال صاحب ہم بتا، اور یہ آپ کو بتاتے چلیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب صادق اور امین کے معاملے پہ نااہل ہوئے تھے، یہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے اور خان صاحب جو ہیں اس سٹرونگ ایویڈنس کے نتیجے میں نااہل ہو سکتے ہیں. طارق جمال صاحب، اس سے جو پہلی ایویڈنس ہے کو جو نکاح خان تھا انہوں نے جو بیان دیا، مفتی محمد سعید صاحب نے بیان حلفی جمع کروا چکے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جو ہے 1 جنوری 2018 کو خان صاحب لے کے گئے اور جو نکاح ہے وہ لاہور میں کروایا، اور مجھے اس وقت میں نے سوال کیا تھا کہ جو شرعی معاملات ہیں، قواعد و ضوابط ہیں وہ مکمل ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مکمل ہے. اور پھر جو ہے وہ بتا رہے خاور منیکا صاحب کہ 14 نومبر کو 2017 کو جو ہے میں نے طلاق دی، اور مفتی محمد سعید صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 جو جنوری ہے 2018 اس وقت میں نے یہ نکاح پڑھوایا، اور اس وقت عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ نکاح جو ہے وہ مجھے وزیر اعظم پاکستان بنانے کے لیے ضروری ہے. یہ بیان عدالتوں میں بھی جمع ہو چکا ہے اور اس کی کاپی بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں. مزید آپ کو بتاتے چلے میاں محمد نواز شریف نے بھی آج جو ہے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب پیش ہوئے تو صحافیوں کے سوال پہ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ خاور منیکا صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو ریاست مدینہ کا نام نہیں لینا چاہیے. یہ بہت بیان ایک لائن کا آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کے
بعد جو ہے ایک طرف تو زلفی بخاری جو ہیں وہ خاور منیکا کے پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور جبکہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں انہوں نے بھی توپوں کے رخ جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے عابد شیر علی نے کہا کہ تھرڈ امپائر نے بتا دیا کہ انہوں نے غیر اخلاقی کام کیا ہے، یہ تو سیتا وائٹ سے بھی بڑا جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاور منیکا نے بنا تھرڈ امپائر کوئی نہیں، بشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی پر ایک اور مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے گرد شکنجہ جو ہے وہ بالکل قریب آ رہا ہے۔ اللہ حافظ۔